بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ حضرات محترم، ابھی بعد نماز جمعہ ایک صاحب آئے تھے ملنے کے لیے، اور بہت ہی پرہیزگار اور متقی میں سمجھتا تھا ان کو، اور انہوں نے کئی حج بھی کیے ہیں، کئی عمرہ بھی کیے ہیں، لیکن جو بات انہوں نے بتائی میں سن کر کے بہت حیران اور پریشان ہو گیا۔ اور قیامت کے جو نشانیاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بتائے ہیں، وہ ساری نشانیاں سامنے آ گئے۔ ان صاحب نے کہا کہ ہمارے بچے بڑے ہو گئے اور ہم دونوں میاں بیوی کے درمیان کچھ باتوں کی وجہ سے آج سے 8 سال پہلے طلاق ہو گیا۔ معاشرے اور سماج میں کسی کو معلوم نہ ہو، اس وجہ سے ہم لوگوں نے کسی کو بتایا نہیں، اور ہم دونوں میاں بیوی ویسے ہی رہ رہے ہیں۔ اب مجھے احساس ہو رہا ہے کہ ہم یہ کیا گناہ کر رہے ہیں، اس کا حل کیا ہو سکتا ہے۔ میرے دوستوں، میں سن کر کے بہت پریشان ہو گیا، اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا تھا آج سے 1400 سال پہلے قیامت کے بہت سارے نشانیاں اور علامات آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتائے ہیں، ان میں سے ایک علامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت کے دن، یعنی قیامت کے نزدیک مرد اپنی بیوی سے زنا کریں گے۔ میرے دوستو، یہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور قیامت کی نشانیوں میں سے علامت میں سے ایک علامت ہے کہ قیامت کے قریب مرد اپنی بیویوں سے زنا کریں گے۔ جب یہ صاحب نے مجھے بتایا کہ مفتی صاحب اس طرح کی باتیں ہیں، اور میں دونوں میاں بیوی روتے رہتا ہوں، پریشان ہوں۔ میرے دوستو، جب ہم لوگ پڑھنے کے زمانے میں یہ حدیث پڑھے تھے تو اس زمانے میں بات سمجھ میں نہیں آئی تھی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، لیکن اب یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ میرے استاد محترم حضرت مولانا مفتی عبد القدوس صاحب مد ظلہ العالی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے سروں کے اوپر تا دیر تک قائم فرمائے۔ حضرت مالا بدھ منہو ایک کتاب ہے، قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے، مفتی صاحب نے دوران درس جب کفر کی باتیں اور کفر کے عقائد کفر کے بارے میں بات چل رہی تھی، اس میں ایک بات یہ آیا تھا کہ اگر کوئی شخص کفریہ کلمات بولے، کوئی بھی ایسی جملہ جس کے اندر کفر کی بو آتی ہو اور انسان اسلام سے نکل جاتا ہو، قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ لکھے ہیں کہ 2 شخص آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، اور ایک یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ شریعت کی بات ہے، دوسرا یہ کہہ رہا ہے کہ شریعت کو الگ رکھو، پیچھے رکھو، مجھے کوئی مطلب نہیں شریعت سے۔ مالا بدھ منہو جو کتاب ہے اس کے اندر ہے فقد کفر، وہ شخص کافر ہو گیا۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ لکھے تھے۔ تو بتانا یہ ہے کہ میاں بیوی دونوں جبکہ شوہر اور بیوی ہیں، اور یہ آپس میں زنا کیسے ہو جائے گا، تو یہاں پہ یہ بتایا کہ دونوں میاں بیوی میں سے کوئی ایک بھی اس طرح کی جملے ادا کرے جس کے اندر کفر اور شرک ہو، تو فرمایا کہ وہ اسلام سے نکل جائے گا، اور جب اسلام سے نکل جائے گا تو دونوں میاں بیوی کی نکاح بھی باقی نہیں رہے گا۔ اور اس طرح کے بہت ساری شکلیں اور صورتیں ہیں، معاشرے اور سماج کے اندر ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے بیوی کے ساتھ رہ رہے ہیں لیکن نکاح باقی نہیں رہے۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں اشارے کنایا میں، صراحتاً لفظ طلاق استعمال نہیں کرتے ہیں۔ بعض لوگ گاؤں کے اندر، دیہات کے اندر، شہر کے اندر بھی یہ جملہ استعمال کرتے ہیں کہ تم جا سکتی ہو، مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اصل
طلاق تو نہیں ہے لیکن اشارتاً طلاق ہے. اگر کوئی اس طرح کی جملہ بول دے تو ان کی بیوی نکاح سے نکل جائے گی اور اس کے باوجود وہ آپس میں رہیں گے تو معلوم یہ ہو رہا ہے کہ وہ آپس میں جب تک ملتے رہیں گے وہ زنا ہوگا. اور قرآن نے کہا ہے وَيَخْلُدْ فِيهِ مُحَانًا کہ ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی جہنم کے اندر ڈالیں گے ہی ڈالیں گے. جیسے کافر اور مشرک کو ڈالیں گے ویسے ان لوگوں کو بھی جہنم کے اندر ڈالیں گے, کوئی سنوائی نہیں ہوگی. اب وہ حدیث سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اب سمجھ میں آ رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت کے قریب مرد اپنی بیویوں سے زنا کریں گے. کیسے کریں گے؟ ان کی شکلیں اور صورتیں یہ ہے کہ چلتے چلتے ہنسی مذاق میں وہ اشارے کنایا سے, کنایا یہی ہے کہ صراحتاً لفظ طلاق تو نہ ہو لیکن کنایتاً وہ طلاق ہی ہو, اشارتاً وہ طلاق ہی ہو. جیسے کہ میں نے ابھی کہا کہ وہ یہ کہہ رہا ہے اپنی بیوی سے کہ تم جا سکتی ہے, مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ ایسا جملہ ہے کہ اگر وہ دل کے اندر نیت کر لے یا اگر نیت نہ بھی کرے پھر یہ علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ ان کی بیوی طلاق نکاح سے نکل چکی ہوگی اور جب کبھی وہ آپس میں ملتے رہیں گے تو وہ گناہ ہوگا اور وہ زنا ہوگا. میرے دوستو, جب ہم لوگ نکاح کرتے ہیں تو نکاح سے پہلے طلاق اور خلا اور نکاح کے جو مسئلے مسائل ہیں ان کو ہم معلوم کر لیں. دنیا کے بہت ساری چیزوں کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ ایسی چیز ہے جہاں پہ ایمان کا دار و مدار ہے. اگر کوئی شخص اسی طرح ملتا رہے, بیوی نے کوئی کفریہ جملہ کہہ دیا تو نکاح باقی نہیں رہے گا اور دونوں میاں بیوی ساتھ رہیں گے لیکن زنا ہوتا رہے گا اور یہ علامات قیامت میں سے ایک نشانی ہے. میرے دوستو, دین کو سیکھیں, دین کو پڑھیں, دین کو سمجھنے کی کوشش کریں. اس دروئی زمین کے اوپر ہم آئے ہیں ایمان کو بچا کر کے قبر کے اندر لے جانا یہ بہت نازک مسئلہ ہے. اگر مسلمان اس کے اوپر دھیان نہیں دیں گے تو کوئی بھی شخص نہیں بچ سکے گا. ہمارے معاشرے اور سماج کے اندر اگر ایسے لوگ ہیں جو اپنی بیوی سے اس طرح حرکت کر چکے ہیں اور دونوں میاں بیوی کا نکاح ختم ہو چکا ہے, چاہے وہ کفریہ کلمات کی وجہ سے, چاہے شراب کے اندر طلاق دیا ہو, چاہے طلاق صراحتاً دی ہو یا اشارے کنایا میں دیا ہو, تو وہ بیوی نہ رہی, وہ کوئی غیر ہو چکی ہے اور جب تک وہ دونوں میاں بیوی آپس میں ملتے رہیں گے زنا ہوتا رہے گا اور یہ قربت قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے, ایک علامت ہے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے لوگوں کو جہنم میں بہت سخت سزا ہوگی. اس میں سے میرے دوستو ایمان کو بچانے کی کوشش کیجئے اور کوشش یہ رہے کہ جب ہم قبر کے اندر جائیں تو کم از کم ذرہ برابر ایمان تو باقی رہے. ایمان اگر نہیں ہے تو وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہوگا سوائے جہنم کے. اس وجہ سے میرے دوستو اپنی بیوی کے ساتھ رہیں لیکن حساس رہیں آپ اور بالکل ہوشیار رہیں. ہم سے یا ہماری بیوی سے کوئی اس طرح کی جملے نہ نکل جائے جس کی وجہ سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں میں ہم گر جائیں. جیسے کہ انہوں نے یہ صاحب نے آ کر کے کہا 8 سال سے ہم دونوں میاں بیوی ایک ساتھ ایک ہی کمرے میں رہتے ہیں اور کسی کو بتانے رہے ہیں کہ سماج کیا کہیں گے, معاشرے کے لوگ کیا کہیں گے, رشتہ دار کیا کہیں گے. میرے دوستو آپ سماج اور معاشرے اور دنیا والوں کو مت دیکھیے, آپ یہ دیکھیے کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں. اگر آپ اس کے اوپر دھیان نہیں دیں گے, آپ حج کرتے رہیں, عمرہ کرتے رہیں, ایمان ہی نہیں ہے. تہجد کی نماز پڑھتے رہیں, ایمان ہی نہیں ہے. روزانہ ہم سے زنا ہو رہا ہے. میرے دوستو کوئی بھی چیز ایمان کے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں کریں گے. آپ علماء کرام سے جاننے کی کوشش کیجئے کہ ایسے کون کون سے جملے ہیں جس سے انسان کفر تک پہنچ جاتا ہے اور اسلام سے نکل جاتا ہے, وہ سیکھنے کی کوشش کریں.
اور یہ نکاح سے پہلے کوشش کریں کہ ہم اسے سیکھ لیں کہ طلاق اور خلا کا مسئلہ کیا ہے، علماء کرام کی صحبت میں رہیں، اور اگر اس طرح کے مسائل آپ کھلا نہیں پوچھ سکتے ہیں تو تنہائی میں علماء کرام سے پوچھیں، وہ آپ کو حل بتائیں گے، راستہ بتائیں گے۔ لیکن سماج اور معاشرے کی ڈر سے ہمیشہ کے لیے جہنم کو مت خریدیں، برداشت نہیں کر سکیں گے آپ۔ جہنم کی جو آگ ہے دنیا کی آگ سے 27 گنا زیادہ تیز بھڑکتی ہے، برداشت نہیں کر پائیں گے۔ اس وجہ سے 60-70 سالہ زندگی کو عیش و آرام کے اندر گزارنے کے لیے گناہ نہ کریں، اللہ کے حکموں کو توڑے نہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑے نہیں، اور اگر اسی طرح کرتے رہیں گے میرے دوستو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب کس وقت نازل ہو جائے اس لیے روئے زمین کے اوپر وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی جانتے ہیں۔ اس وجہ سے میرے دوستو قیامت کے جو اور نشانیاں ہیں وہ بہت سارے نشانیاں ظاہر ہو چکے ہیں، ان میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ مرد اپنی بیوی سے زنا کریں گے۔ وہ کیسے کریں گے، اس کی شکلیں کیا ہیں، وہ کلمات کفر ہے یا طلاق کنایہ کے اندر ہے، اشارتن ہے، اور اس کے باوجود دونوں میاں بیوی آپس میں رہ رہے ہیں۔ میرے دوستو ایسا ہرگز نہ کریں۔ اللہ اور اللہ کے اوپر اگر ایمان رکھتے ہیں، دنیا کچھ بھی کہے مجھے، اللہ کے حکم نہ ٹوٹے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہ ٹوٹے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر بھی کامیاب کریں گے اور آخرت کے اندر بھی کامیاب کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔